ٹائمز میں خوش آمدید۔ غزہ پٹی میں اپنی فوج بھیجنے کے وعدہ پر حوثیوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ یمن میں بڑی تعداد میں لوگ حوثیوں کو جوائن کر رہے ہیں، غزہ پٹی جانے کا ارادہ ظاہر کر رہے ہیں، ان کو فوجی ٹریننگ دی جا رہی ہے، ان کی پریڈ کرائی جا رہی ہے، اور پچھلے دنوں میں 20,000 سے زیادہ لوگوں نے حوثیوں کو جوائن کر لیا ہے۔ یہ سب غزہ پٹی میں جنگ کے ارادے سے حوثیوں کو جوائن کر رہے ہیں۔ ان کا ارادہ ہے غزہ پٹی جانا، حماس کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف لڑنا اور ایک آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے جد و جہد کرنا، جہاد کرنا۔ یمن سے جو خبر آ رہی ہے وہ بہت اہم ہے کہ پہلی مرتبہ ایسی کوئی فوج ہے یا ایسا کوئی ملک ہے جو باہر سے غزہ پٹی کو سپورٹ کرے گا، حماس کی مدد کرے گا۔ حوثی اس وقت وہ واحد قوم ہے، یا کہہ لیجئے حوثی وہ واحد کمیونٹی اور گروپ ہے جو سب سے زیادہ حماس کی مدد کر رہا ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ غزہ پٹی کو مدد مل رہی ہے، جس کی وجہ سے اسرائیل کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، امریکہ کا نقصان ہو رہا ہے، ورلڈ اکنومی کا نقصان ہو رہا ہے، اسرائیل کی معیشت کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں یمن کی سرحد کے قریب باب المندب کے علاقے میں لگاتار جہازوں پر حملہ کر رکھا ہے، اور حوثیوں کے حملہ کی وجہ سے اب بڑی بڑی دنیا کی کمپنیوں نے اپنی شپنگ سروسز کو بند کر دیا ہے، اپنے جہازوں کا روٹ تبدیل کر دیا ہے، اپنی پوری سروس کو ہی سسپینڈ کر دیا ہے جب تک پوری جنگ ختم نہیں ہو جاتی۔ حوثیوں کا صاف کہنا ہے کہ جب تک غزہ پٹی پر جنگ بند نہیں ہوگی، ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام عمل میں نہیں آئے گا اور غزہ پٹی کے لوگوں تک امداد کی رسائی کو ممکن نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک اسرائیل جانے والے یا اسرائیل سے تعلق رکھنے والے ہر جہاز پر ہم حملہ کریں گے۔ اور حوثیوں نے صرف دھمکی نہیں دی بلکہ اپنی دھمکی پر عمل کیا، دنیا کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کیا۔ اس کے بعد حوثیوں نے اگلا اعلان یہ کیا تھا کہ ہم فوج میں بھرتی کریں گے، لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور انہیں غزہ پٹی لے کر جائیں گے، حماس کے ساتھ مل کر اسرائیل کی سینا کے خلاف لڑیں گے۔ اور اب خبریں آ رہی ہے کہ یمن میں بڑی تعداد میں لوگوں نے حوثیوں کو جوائن کرنا شروع کر دیا ہے، ان کو فوجی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ پچھلے دنوں صنعا میں جو یمن کی راجدھانی ہے وہاں 20,000 سے زیادہ لوگوں نے پریڈ کیا، اس کے بعد کل 16,000 سے زیادہ لوگوں نے پریڈ کیا ہے۔ پچھلے دنوں بھی ایک تصویر سامنے آئی تھی جس میں لاکھوں لوگ گراؤنڈ پر موجود تھے، ان سبھی نے یمن کا قومی لباس یا یمن کا جو ثقافتی لباس ہے اس کو پہن رکھا تھا۔ وہ غزہ زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، امریکہ مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، فلسطین زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، فری فلسطین کے وہ نعرے لگا رہے تھے، اور ان سب کا ایک ہی عزم تھا کہ ہم غزہ جائیں گے، ہم جنگ کریں گے اور ہم فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دلانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ اس سے پہلے اس طرح کا بیان افغانستان کی طالبان سرکار کی طرف سے بھی آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اجازت دو، سرحدوں کے دروازے کھول دو تو ہم وہاں جا کر مدد کریں گے۔ بعد میں افغانستان کی طالبان سرکار نے اپنے بیان کو واپس لے لیا اور کہا گیا کہ ایسا کچھ بھی طالبان نے نہیں کہا ہے، لیکن اب حوثیوں نے اس طرح کہا ہے، وہاں لوگوں کی بھرتی شروع ہو گئی ہے اور حوثیوں نے کچھ پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ اس بیچ یہ بھی ایک بڑی خبر آئی ہے کہ حوثیوں نے کل اسرائیل کی ایلات بندرگاہ پر حملہ کیا۔ ایلات بندرگاہ کو پہلے ہی حوثیوں کے حملہ کے ڈر سے اسرائیل نے بند کر رکھا ہے، لیکن وہاں تک حوثیوں نے اپنے میزائل کو پہنچا دیا۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حوثیوں کا حملہ ہوا تھا لیکن اس کو ہم نے اوپر سے ہی مار گرایا اور وہ اپنے نشانے پر نہیں پہنچ سکا۔ دوسری طرف حوثیوں کے اس اعلان کے بعد یا جس طرح یمن میں لوگوں میں جوش ہے، جذبہ ہے، وہ حوثیوں کو جوائن کر رہے ہیں، وہاں کے جو دوسرے لوگ ہیں یا جو پڑوسی ممالک ہیں ان میں ڈر ہے، خوف ہے۔ حوثیوں پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ غزہ پٹی کے نام پر، مسجد اقصی اور فلسطین کے نام پر عوام کو بھڑکایا جا رہا ہے۔ حوثی اپنی مقبولیت کو بڑھا رہے ہیں، اپنی تعداد کو بڑھا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی حوثیوں نے بڑی تعداد میں یمن کے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اپنی فوج کا حصہ بنانے کی کوشش کی، لیکن حوثیوں کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اب غزہ پٹی کے نام پر، فلسطین کے نام پر، مسجد اقصی کی آزادی کے لیے جنگ لڑنے کے نام پر حوثیوں کی طرف سے عوام کو اکسایا جا رہا ہے، بھڑکایا جا رہا ہے، اور اس بنیاد پر عوام ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ حوثی اس کا غلط فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک اور سوال جو
آپ کے ذہن میں ہوگا جو جغرافیہ کو جانتے ہیں کہ آخر حوثی غزہ پٹی پہنچیں گے کیسے، روٹ کیا اپنائیں گے، بھی لوگ اس سوال بھی اٹھا رہے ہیں کیونکہ حوثی جہاں پر موجود ہیں وہ یمن ہے، اور یمن سے غزہ پٹی کا علاقہ تقریباً 2200 کلومیٹر کی دوری پر ہے، اور یمن کی سرحد براہ راست نہ تو غزہ پٹی سے ملتی ہے، نہ مصر سے ملتی ہے، نہ فلسطین سے ملتی ہے، نہ ہی اسرائیل اور شام سے ملتی ہے۔ پھر حوثی وہاں تک پہنچیں گے کیسے؟ حوثی جہاں ہے وہ یمن ہے، اور یمن کی سرحد سعودی عرب سے ملتی ہے، سعودی عرب کی سرحد جورڈن سے ملتی ہے، اور جورڈن کی سرحد ویسٹ بینک اور اسرائیل سے ملتی ہے، یا کچھ حصہ اس کا کسی طرح جگاڑ لگا کر کے غزہ پٹی سے مل جاتا ہے، یعنی مصر کے ذریعے غزہ پٹی سے ملتا ہے۔ ڈائریکٹ غزہ پٹی کی سرحد صرف مصر سے ملتی ہے، یا پھر زیادہ تر ایریا جو غزہ پٹی کا ہے وہ اسرائیل سے ملا ہوا ہے، یا ایک جانب بحیر احمر یعنی سمندر ہے۔ تو اب حوثی یا تو سعودی عرب کے ذریعے بائی روڈ جا سکتے ہیں غزہ پٹی۔ دوسرا راستہ حوثیوں کے غزہ پٹی جانے کا یہ ہے کہ حوثی ایران جائیں، ایران سے وہ عراق جائیں، عراق سے پھر وہ جورڈن جا سکتے ہیں یا سیریا جا سکتے ہیں، اور وہاں سے پھر وہ ویسٹ بینک رام اللہ کے علاقوں میں جا سکتے ہیں، یا پھر غزہ پٹی جانے کا کوئی راستہ بن سکتا ہے، یا مصر کے ذریعے رفح کراسنگ بارڈر کے ذریعے حوثی غزہ پٹی پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ راستے ہو سکتے ہیں، یہ روڈ میپ ہے ان کے غزہ پہنچنے کا، لیکن براہ راست بائی روڈ جو راستہ ہے سعودی عرب ہو کر وہ بہت مشکل ہوگا، سعودی عرب بھی اس کی اجازت نہیں دے گا۔ کہا جاتا ہے کہ غزہ پٹی میں حماس نے جو سرنگیں کھود رکھی ہے، جو 500 کلومیٹر طویل سرنگیں ہیں جس کا دائرہ ہے، ان میں سے کچھ سرنگیں بیروت میں کھلتی ہے، کچھ سرنگیں اردن میں آ کر کے کھلتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اردن پہنچ کر ان سرنگوں کے ذریعے وہ غزہ پٹی میں پہنچ جائے۔ اس طرح حوثیوں کا پہنچنا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے لوگ سوال بھی اٹھا رہے ہیں کہ حوثی کا جو یہ دعویٰ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے، اس میں کامیابی ملنی مشکل ہے۔ لیکن حوثی اس وقت تنہا ایسی تنظیم اور جماعت ہے جو سب سے زیادہ غزہ پٹی کو مدد پہنچا رہی ہے، عسکری میدان میں مدد کر رہی ہے، اور اسی کی حماس کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔